رومی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے 3 دروازے بتائے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، آپ کا کلام جب تک ان 3 دروازوں سے گزر نہ جائے آپ اس وقت تک گفتگو نہ کریں۔ آپ اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ جو بولنے لگے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں آئے تو پھر آپ اس کے بعد اپنے کلام کو اہمیت کے دروازے سے گزاریں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ جو کہنے جا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے؟ اگر جواب ہاں آئے تو آپ اس کے بعد اپنے کلام کو مہربانی کے دروازے سے گزاریں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کے الفاظ نرم اور لہجہ مہربان ہے؟ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو اور آپ کا کلام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ مولانا کی ذات میں یہ تینوں دروازے حضرت شمس تبریز نے کھولے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا نے حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد کبھی کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا جو نرم نہ ہو، جو ضروری نہ ہو اور جو سچ نہ ہو۔ اس کے بعد ہی مولانا مولائے روم بنے۔ ابھی ہم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مولانا اپنی کتاب بستان رومی میں فرماتے ہیں، بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جو مشکلات تمہیں دی گئی ہیں جس لمحے تم اسے قبول کر لوگے تو دروازہ کھل جائے گا۔ فکروں کو بھول جاؤ، سوچو فکر کس نے پیدا کی؟ قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہے؟ دنیا دار خواہ کتنا ہی ذہین ہو، جب وہ آخرت سے غافل ہے تو مردہ ہے۔ تکلیف ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت پوشیدہ ہے۔ ہر مذہب میں محبت ہے، پھر بھی محبت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے اور دوسروں کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس قول کے ساتھ کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔